بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ 67 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بقیہ حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلے تمام تفصیل ہجرے کے لحاظ سے آپ نے دیکھ لی کہ ہجرے کے 6 سال حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن اذیتوں، مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا تھا۔ اب ہم آتے ہیں رمضان 8 ہجری یعنی فتح مکہ۔ یہ وہ خوش قسمت دن تھا جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی عرصے سے انتظار تھا۔ ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کے خاتمے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سرعت سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور پوری کوشش کی کہ یہ خبر مکہ والوں کو ملنے نہ پائے۔ رازداری کی انتہا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کا سامان تیار کرنے کا حکم تو دیا، مگر یہ نہ بتایا کہ یہ کہاں کا سفر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یکدم مکہ والوں کے سروں پر جا پہنچیں تاکہ وہ مقابلہ نہ کر سکیں اور یوں مکہ کی مقدس سرزمین کسی خون ریزی کے بغیر اپنے اصل وارثوں کو واپس مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں خصوصی دعائیں کیں اور فرمایا، یا اللہ، قریش کا کوئی منظر اپنا کام نہ کر پائے اور ہم اچانک ان تک پہنچ جائیں۔ جب سفر کی تیاری مکمل ہو گئی تو آپ نے صحابہ کو آگاہ فرمایا کہ ہم کس طرف جانے والے ہیں۔ اس موقع پر ایک مخلص مسلمان حاطب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے ذریعے قریش کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لشکر کشی کی اطلاع رکا روانہ کر دیا۔ یہ ایک سنگین غلطی تھی جو کسی اور سے سرزد ہوتی تو اس پر نفاق کا شبہ کیا جاتا، مگر حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص اور پرانے صحابی تھے۔ اس اضطرابی حرکت کی وجہ صرف یہ تھی کہ مکہ میں ان کے اہل و عیاں بے سہارا تھے، کوئی اور رشتہ دار وہاں اس کا حمایتی نہ تھا۔ انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں قریش مسلمانوں کو حملہ کرتے دیکھ کر میرے بیوی بچوں کو یرغمال نہ بنا لیں، اس لیے قریش سے یہ بھلائی کر کے وہ اپنے اہل و عیاں کے حق میں ان کے نیک سلوک کے مستحق بن جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی۔ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود کو اس عورت کے پیچھے بھیجا۔ انہوں نے سرپٹ گھوڑے دوڑا کر مدینہ کے مضافاتی مقام روضہ خاک میں اسے جا لیا اور حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رقیہ برآمد کر لیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے مکہ میں اپنے اہل و عیاں کے بے آسرا ہونے کا غضر بیان کیا اور کہا، مکہ میں میرے اہل و عیاں کا کوئی قرابت دار نہیں۔ میں نے چاہا کہ مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میری قرابت داروں کا لحاظ رکھیں۔ حضرت عمر نے اس غضر کو تسلی بخش نہ سمجھا اور غضبناک ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب کی سابقہ خدمات خصوصاً غزوہ بدر میں ان کی شراکت کو مخلوط رکھتے ہوئے غضر قبول کر کے انہیں معاف کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کی طرف توجہ فرما کر کہا تھا کہ جو چاہو کرو، میں تمہاری بخشش کر چکا ہوں۔ آخر کار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 قرار فروشوں کے لشکر جرار کے ساتھ 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو مدینہ سے کوچ کیا۔ یہ سفر شدید گرمی کے موسم میں تھا، رمضان کے روزے بھی تھے، سفر کی رفتار بھی دگنی رکھی گئی تھی، چونکہ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی شرعی رخصت ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ روزے نہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے دشمن کے مقابلے میں قوی رہو، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ خود عزمیت پر عمل پیرا ہو کر روزہ دار تھے، تاہم بعض صحابہ آپ کی طرف سے افطار کے حکم کے باوجود روزے رکھتے تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مشقت میں ہوں اور وہ کھاتے پیتے رہیں۔ جب عرج کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
प्यास या तपश की वजह से सर पर पानी डालने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मुशक्क़त देखकर बाद सहाबा ने चाहा कि आप इफ्तार कर लें। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने रोज़ा रखा है तो बाज़ लोगों ने भी रोज़ा रखा हुआ है। ताहम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम रोज़े रखते रहे। बस जब मक्का 90 किलोमीटर दूर रह गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने कदीद के नखलस्तान में पड़ाव डाला और सबके सामने एक पानी का प्याला मंगवा कर नोश फरमाया। ये देखकर सब लोगों ने रोज़ा रखना छोड़ दिए। लश्कर की नक्ल हरकत इतनी खामोशी और तेज़ थी कि कुरैश को आखिर तक पता न चला और मुसलमानों ने 2 हफ्ते की मुसाफत सिर्फ 1 हफ्ते में तय कर ली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास भी आपकी रवानगी से बेखबर थे और अपने अहलो अला कर लेकर हिजरत की इतादत से निकल पड़े थे। मक्का से कुछ मील दूर जुहफ़ा के मकाम पर उन्हें मुसलमानों का अजीम लश्कर आता दिखाई दिया तो हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम उन्हें देखकर बेहद खुश हुए और उन्हें हमरकाब फरमा लिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने मक्का के करीब जब पहुंचकर पड़ाव डाला तब कुरैश को होश आया और वो मक्का के दरवाज़ों पर इतनी बड़ी फ़ौज देखकर हैरान और परेशान हो गए। यहाँ एक अजीब वाक़या पेश आया। कुरैश की मुतअस्सिब और सरकर्दा लोगों में से 2 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो दोनों अबू सुफियान थे और एक अबू सुफियान बिन हरब, दूसरे अबू सुफियान बिन हारिस। अबू सुफियान बिन हारिस बनु हाशिम के मुमताज़ रुकन और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद थे। बचपन और जवानी साथ गुजारी थी, दोस्त भी थे, शायरी में भी उन्हें कमाल हासिल था, मगर उन्होंने शान रिसालत में नाज़ीबा अशार कह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का बड़ा दिल दुखाया था। ताहम अब इनके दिल में इस्लाम की सच्चाई का यकीन हो गया था, जो पिछले एपिसोड में भी हरकुल के साथ मुसाफा करते वक्त आपको बताया जा चुका है कि अबू सुफियान बाद में क्या कहते थे उस मुलाकात के बारे में। उन्हें अपनी माजी पर इतनी नदामत हुई कि दिल भर आए और अपने कमसिन बच्चे को साथ लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खीमागाह में हाजिर हुए। आपको उनकी आमद की इत्तला मिली तो इनके दिए हुए ज़ख्म याद आ गए। आपने फरमाया, मैं मिलना नहीं चाहता। उन्हें मालूम हुआ तो बेताब होकर कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिलने की इजाज़त ना दी तो मैं अपने छोटे बच्चे का हाथ थाम कर किसी सहरा में निकल जाऊँगा और हम वहीं भूखे प्यासे मर जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात बताई गई तो आप भी तड़प उठे और आपने बुलाया और मुशर्रफ बा इस्लाम फरमाया। अबू सुफियान बिन हारिस अब अपने माजी की कोताहियों की तलाफ़ी करने के लिए बेचैन थे। इधर अबू सुफियान बिन हरब, जो कुरैश के सबसे जरी और नामूर सरदार थे, 2 साथियों के हमरा लश्कर इस्लाम का जायज़ा लेने के लिए निकले। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने अपने खीमों के सामने रोशन रखे हुए थे। मक्का वाले दूर से सैकड़ों रोशनियां जगमगाती देखकर मरहूब हो रहे थे। अबू सुफियान बिन हरब भी ये मंजर देखकर बेसाख्ता पुकार उठे, ऐसा लश्कर और ऐसी रोशनियां मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखी। इनकी बुलंद आवाज़ रात के सन्नाटे में दूर तक गई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में सामने के साथ शामिल थे, अपने खच्चर पर करीब ही गश्त कर रहे थे। उन्होंने तारीकी में आवाज़ पहचान ली और बोले, अरे अल्लाह के बंदे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ आ चुके हैं। आज तुम इनसे मुकाबले की ताब नहीं रखते। अबू सुफियान बोले, बचने की कोई सूरत? हज़रत अब्बास जानते थे कि अगर किसी मुसलमान ने अबू सुफियान को देख लिया तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फ़ौरन अबू सुफियान को अपने खच्चर पर साथ बिठा लिया और इसे सरपट दौड़ा कर लश्कर के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान से गुजरते सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गए। इधर हज़रत उमर भी पीछे दौड़े आए और इजाज़त मांगने लगे कि दुश्मनों के सर कलम कर दिए जाएँ, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू
سفیان جیسے دشمن کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دیتے ہوئے فرمایا، ابو سفیان، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان یہ سلوک دیکھ کر پسیج گئے، بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیسے مہربان، کتنے دریا دل اور کتنے بامروت ہیں۔ اللہ کی قسم، میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام ضرور آتا۔ گویا ابو سفیان کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ اب وہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لیں اور توحید و رسالت دونوں کا اقرار کریں، اسی لیے فرمایا، اور کیا اب تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ تم مان لو کہ میں رسول اللہ ہوں؟ ابو سفیان بولے، بلا شبہ آپ رحیم و کریم ہیں، مگر اس معاملے میں ابھی تک مجھے کچھ در ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ابو سفیان پر حقیقت واضح ہو چکی ہے، مگر ایک صرف رائسانہ نخوت انہیں اللہ کی غلامی اور بارگاہ رسالت کی حلقہ بگوشی سے روک رہی ہے۔ انہوں نے فوراً اس شیطانی وسوسے کو دور کرنے لیے کہا، اللہ کے بندے، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے، اسلام قبول کر لو۔ یہ نسخہ کارگر ثابت ہوا۔ ابو سفیان تمام وسوسوں کو ذہن سے جھٹک کر اسلام لے آئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اعزاز دینے کی سفارش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ مامون ہے، جو حرم شریف میں پناہ لے وہ بھی مامون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش اس لیے فرمائی تاکہ مکہ کے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو کر لڑنے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات خوف بھی انسان کو حملے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے امن کی عملی صورتیں مہیا فرما کر اس کا انتظام کر دیا۔ مسلمان کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر مکہ میں داخل ہو جائیں اور مقدس سرزمین پر خون ریزی سے پاک رہیں۔ لشکر اسلام کا نظارہ بھی کیا تھا۔ 7 رمضان 8 ہجری 7 جنوری 230 جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر لشکر کے راستے میں ایک پہاڑ کی گھاٹی پر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ انہیں پورے لشکر کا نظارہ کرا سکیں۔ تھوڑی دیر بعد اسلامی لشکر کے مختلف دستے اپنے اپنے قبائل کے پرچموں کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ابو سفیان ہر دستے کو دیکھ کر پوچھتے، یہ کس کا دستہ ہے؟ حضرت عباس قبیلے کا نام بتاتے تو ابو سفیان کہتے، ان سے کیا غرض؟ آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجروں انصار کے آہن پون لشکر کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو بتایا تو وہ بولے، بھلا ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ عباس تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس بولے، اللہ کے بندے، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان اس کے بعد تیزی سے اہل مکہ کے پاس پہنچے اور اعلان کر دیا کہ جو میرے گھر میں آ جائے یا اپنے گھر بند ہو کر بیٹھ جائے یا حرم میں چلا جائے وہ مامون رہے گا۔ لوگوں نے اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ لگائی، تاہم صفوان بن امیہ اور کچھ لوگوں نے اپنے طور پر مکہ میں داخل ہونے والے اس دستے سے مزاحمت کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے جوابی حملہ کیا تو چند لوگ مارے گئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جھڑپ کے سوا امن و امان کے خلاف کوئی بات نہ ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تھے۔ گزشتہ زمانے کا ایک ایک منظر آپ کے سامنے تھا۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، پلے بڑے، عزم و احترام کے ساتھ جوانی گزاری، پھر منصب نبوت ملنے پر اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اٹھے اور پورے شہر کی دشمنی مول لی۔ قریش کا ایک ایک ظلم و ستم آپ کو یاد تھا، جس کی انتہا یہ ہوئی کہ آپ نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ جلا وطنی پر مجبور ہونا پڑا۔ آپ وہی شہر آپ کے سامنے سرنگا تھا
سرنگوں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی فتح کے باوجود دنیا کے دوسرے فاتح کی طرح سرشاری اور فخر کی کیفیت میں نہیں تھے۔ آپ اللہ کے حضور میں عجز و نیاز کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ احسان شکر سے آپ کا سر مبارک سواری کی زمین سے لگا جاتا تھا۔ رحمت عالم سیدھے حرم میں تشریف لائے اور سواری پر ہی اس کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ طواف کے دوران آپ کعبہ کے صحن میں نصب بتوں کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے گئے اور بت زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیات تھی: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ ترجمہ: اس کے بعد کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ نے چابیاں لے کر کعبہ کا دروازہ کھلوایا۔ اندر دیواروں پر مشرکین کی بنائی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی تصاویر نظر آئیں۔ آپ کے حکم سے صحابہ نے تصاویر کو مٹا دیا۔ رحمت عالم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ قریش کے لوگ کعبہ کے صحن میں جمع تھے۔ رحمت عالم کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہوئے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔ آج زمانہ جاہلیت کا ہر فخر اور خورنزیزی میرے قدموں تلے ہے۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جاہلیت پر مبنی غرور کو توڑ دیا۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ مختصر سے خطبے کے بعد آپ نے قریش کے سرداروں سے دریافت کیا: بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کروں؟ سرداران قریش کو اپنا ایک ایک جرم یاد تھا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحم کی امید کر سکتے تھے۔ وہ التجا کے انداز میں بولے: بھلائی کا سلوک فرمائیے، آپ ایک مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے فرزند ہیں۔ قریش کے پرجوش نوجوانوں میں اب بھی کچھ ایسے تھے جنہیں اسلام لانے میں تردد تھا، مگر حقیقت سے کب تک آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حد سے زیادہ فیاضانہ سلوک بھی ان کے سامنے تھا، اس لیے زیادہ دن نہیں گزر پائے تھے کہ تقریباً سب ہی ایمان لے آئے۔ ان میں سے ایک فضالہ بن عمیر تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی نیت سے نکلے تھے۔ آپ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہ قریب پہنچتے ہی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں مخاطب کر کے پوچھا: فضالہ ہو نا؟ یہ بے اختیار بولے: جی ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا: دل میں کیا سوچ کر آئے ہو؟ یہ گھبرا کر بولے: جی کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے اور فرمایا: اللہ سے معافی مانگو۔ یہ کہہ کر بڑی شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کا دھڑکتا ہوا دل پرسکون ہو گیا، ساتھ ہی ذہنی کیفیت بالکل بدل گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس شدت سے دل میں جا گزری کہ آپ سے پیار کیے بغیر نہ رہا۔ ان میں ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھی، جنہوں نے شروع میں اپنے شوہر کے اسلام لانے پر ان سے سخت جھگڑا کیا تھا، مگر رات کو جب حرم میں عبادت کرنے والے مسلمانوں کی گریباں زاری سنی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ لوگ واقعی حقیقی معبود کی عبادت کر رہے ہیں، چنانچہ وہ بھی اسلام لے آئے۔ ان میں صفوان بن امیہ بھی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے مکہ میں فاتحانہ داخلے کے موقع پر مسلح مزاحمت کی تھی اور اس کوشش میں ناکامی کے بعد رنج و نفرت غصے میں بے قابو ہو کر جدہ کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے پرانے دوست عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے لیے خصوصی امان حاصل کی اور ان کے پیچھے گئے۔ اس سے پہلے کہ صفوان کسی بحری جہاز یا کشتی میں سوار ہوتے، عمیر بن وہب ان کے تک پہنچے اور بولے: میری عزیز دوست، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمہیں امان کی خوشخبری ہو، اب خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ صفوان نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا: مجھے قتل کیے جانے کا خوف ہے۔ حضرت عمیر نے کہا: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ بلند اور کہیں زیادہ مہربان ہیں۔ عمیر بن وہب صفوان کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ صفوان خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے سوچ و بچار کے لیے 2 ماہ کی مہلت طلب کی۔ حضور نے 4 ماہ کی مہلت دے دی۔ صفوان غور و فکر کرتے رہے اور آخر غزوہ حنین کے بعد ایمان لے آئے۔
اکرمہ بن ابی جہل یمن کی طرف فرار ہوئے مگر کشتی طوفان میں گھر گئی۔ سب کے منہ سے نکلا فقط اللہ کو پکارو، دوسرے معبود یہاں کام نہیں آتے۔ اکرمہ نے عزم کیا تھا کہ اگر بچ گئے تو اسلام قبول کر لوں گا۔ آخر کشتی یمن کے ساحل سے جا لگی۔ اس دوران اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اسلام لا چکی تھی ان کے پیچھے یمن پہنچ گئی اور اطمینان دلا کر واپس لے آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام لا کر جان باز مجاہد ثابت ہوئے۔ جینا مرنا ساتھ ہے، سچ ہی کہتے ہیں۔ اللہ کا گھر شرک کی علامات سے پاک ہو چکا تھا۔ حرم کو توحید کا مرکز ہونے کا اعزاز واپس مل چکا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے رئیس اور اسلام کی مخالفت میں پیش رہنے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنے وطن مکہ والوں کے بھی سردار تھے۔ ایسے میں اگر یہ خیال کیا جاتا کہ رسول اقدس اب مکہ مکرمہ میں ہی قیام فرما لیں گے اور اس کو اسلامی ریاست کا مرکز قرار دیں گے تو کوئی عجیب بات نہ تھی۔ انصار کے کچھ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کا مسلسل یہ دھڑکا لگا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر دعاؤں میں مصروف تھے اور انصار کی نگاہیں آپ پر جمی ہوئی تھیں کہ دیکھتے دیکھتے آپ اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کے خدشات کی خبر مل گئی تھی، اس لیے دعا سے فارغ ہو کر ان سے دریافت تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بولے کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار کیا تو انہوں نے دھڑکتے دلوں کے ساتھ اپنی تشویش سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان جان نثاروں کی حوصلہ شکنی کیسے کر سکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی گرم جوشی کے ساتھ فرمایا، اللہ کی پناہ ایسا نہیں ہو سکتا، جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح کی تکثیر اور شرک کے قدیم مراکز کو منہدم کرانے پر توجہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نخلا کے مقام پر واقع غزیہ کے بت گدھے کو تہ و بالا کر آئے۔ ناظرین کرام، یہاں ایپیسوڈ کو ختم کرتی ہوں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ فتح مکہ کے بعد تاریخ میں کیا کیا ہوا۔ میرے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ نگہبان۔